السلام علیکم ایوری ون. آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں علامہ اقبال کا نظریہ خودی. علامہ اقبال نے اپنے اس نظریے کی وضاحت قرآن مجید کی سورہ حشر آیت نمبر 19 سے کی. اس میں قرآن مجید کی آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کہا گیا، اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو خود ان کی جانوں سے غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں. اس آیت میں 3 باتیں کی جا رہی ہیں جو غور فکر ہیں. پہلی بات، اللہ کو بھولنے والے، یعنی ان لوگوں کی مانند نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بھولا. اب اللہ کو کس نے بھولا؟ ظاہری سی بات ہے وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جنہوں نے باتیں چھوڑی، تقویٰ چھوڑا، برائی کی طرف آئے، اطاعت الہی نہ کی. اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو ان کی جانوں سے بھلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جانوں سے بھلا دیا. اب اگر ہم نافرمان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کیا وہ اپنی جانوں سے غافل ہیں؟ بظاہر تو نہیں. کیوں؟ ان کو کھانے کا پتہ ہے، وہ اپنے پینے کا اہتمام اعلیٰ سے اعلیٰ کرتے ہیں. کوئی بیماری ہو جائے فوراً علاج کرواتے ہیں، اپنی آسائشات میں کمی نہیں آنے دیتے. گھر، رہن سہن، ان کو تو ہر چیز کی فکر ہے. تو وہ غافل ہیں تو کس چیز سے ہیں؟ اس بات کا جواب جو ہے علامہ اقبال دیتے ہیں، اپنے نظریہ خودی کو وضاحت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں غافل جو ہیں وہ کس چیز سے ہیں؟ حقیقی کامیابی اور کامرانی سے. ان کو نہیں معلوم اصل خیر اور شر کیا ہے، ان کو نہیں پتا کہ ان کا حقیقی نفع اور نقصان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسی حقیقی نفع و نقصان کا فرق بھلا دیا، وہ اس کو جاننے سے گریزاں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو فرق شناخت ہے، یہ جو سمجھنا ہے یا یہ جاننا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ ہمارے لیے نفع کس میں ہے اور نقصان، حقیقی نفع نقصان. جس شخص کو اس چیز کا شعور نہیں ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھلا دیا جس شخص کو، تو سمجھو اس کے اندر خودی نہیں ہے. یہاں علامہ اقبال کہتے ہیں خودی کیا ہے؟ عرفان ذات، یعنی خود کو پہچاننا، خود کو دیکھنا، نہ صرف پہچاننا بلکہ اس کی خود نمائی بھی کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہم اس کو ظاہر کریں. ہمیں اللہ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کیا تو ہم اس کو ظاہر کریں. جس طرح سے ایک ریت کا ذرہ بھی ہے تو وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو خودی کیا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ ایک روحانی طاقت ہے. یہ ایک کیا طاقت ہے؟ جس سے ہم اپنی حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں کہ ہم انسان ہیں یا حیوان ہیں. اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گی کہ ایک انسان ہے، وہ میاں بیوی بچے ہر رشتے کو سمجھتا ہے، جبکہ جانوروں میں اس چیز کی سینس نہیں ہوتی. اسی شناخت کو، اسی حقیقت سے آشنا ہونے کو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ خودی کہتے ہیں. جتنا اس نظریے کو پڑھا اس کے بعد میرے ایک اوپینین ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کے نزدیک ہمیں حقیقت سے آشنا ہونا ہے، ہم نے حقیقی نفع و نقصان کی طرف جانا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے ہم اطاعت الہی کریں، ہم اللہ کی اطاعت کریں، ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کریں، اللہ کے نائب بن جائیں. ہم تو کیا ہے؟ ہم در حقیقت خودی کو پا لیں گے. علامہ اقبال اپنے اسی خودی کے نظریے میں مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں غیر اللہ کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اور وہ شخص جس میں غیر اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ اپنا خودی پا لے گا. اب غیر اللہ کا خوف کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں لوگوں کا خوف، لوگ کیا کہیں گے، یا میرا باس کیا کہے گا، یا کہیں میری دولت نہ مجھ سے چھین لی جائے، یا میری نوکری نہ چلی جائے، پتہ نہیں میرے مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ جو اس طرح کے خوف ہوتے ہیں یہ ہمیں غلط راستوں کی طرف لے جاتے ہیں، خوشامد کی طرف لے جاتے ہیں. ہم اپنے باس کی خوشامد کرتے ہیں، سچی جھوٹی تعریف کرتے ہیں تاکہ ہماری نوکری کا خطرہ جو ہے وہ ٹلتا رہے. لیکن جس شخص کے اندر یہ خوف ہے در حقیقت اس نے اپنی خودی حاصل نہیں کی. تو غیر اللہ کا جب خوف چلا جائے گا تو آپ در حقیقت اپنی خودی حاصل کر لیں گے. جنرلی اگر دیکھا جائے خودی کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے انانیت کے، خود پرستی کے، خود غرضی کے. لیکن علامہ اقبال نے اپنے فلسفے میں اس کا مفہوم یکسر بدل دیا. ان کے نزدیک خودی کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اپنی ذات کا تعین ہے، اپنی ذات کا احساس ہے کہ میں کیا ہوں، مجھے کس لیے بنایا گیا، میرا رب کون ہے، میرا حقیقی نفع کس میں ہے اور کس میں نقصان حقیقی ہے میرا. اس چیز کی جب آپ سمجھداری رکھتے ہو،
آپ کے اندر احساس غیرت مندی آ جاتی ہے، غیر اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور آپ اپنی صفات سے واقف ہوتے ہو، آپ اپنی شخصیت کا مظاہر ڈھونڈتے ہو، جس مقصد کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا آپ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو سمجھو آپ کی نے خودی حاصل کر لی۔ علامہ اقبال نے خودی کا اجزاء بیان کی اپنے نظریے میں۔ وہ کہتے ہیں مادہ ہے، زندگی اور شعور، ان تین چیزوں سے خودی جو ہے پیدا ہوتی ہے یا خودی جو ہے جنم لیتی ہے۔ مادہ میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ دنیا کی ساری مادی اشیاء ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے جاندار اجزاء بھی ہیں اس میں شامل ہیں۔ زندگی کی جب ہم بات کریں، زندگی کیا ہے؟ ایک متحرک چیز ہے، حرکت کرنے والی ہے۔ اس سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ ہم زندگی میں اپنی تجربات سے سیکھتے ہیں۔ ہماری خودی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ اپنے تجربات سے ہوتی ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں تو ہمارے اندر خودی پیدا ہوتی رہے گی، اور جیسے ہم مر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے خودی کا بھی وجود ختم ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو وہ بیان کرتے ہیں وہ ہے شعور۔ شعور کیا ہے؟ زندگی کا ایک مظہر ہے، ہم ایکسپریس کرتے ہیں اپنی زندگی کو، جو ہم سیکھتے ہیں اپنے شعور کی مدد سے ہم اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو تین چیزیں ملتی ہیں تو ہماری خودی کیا ہے؟ وہ جنم لیتی ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک یہ تینوں چیزیں جو ہیں خودی کے اجزاء ہیں، اور اس سے کیا ہماری یعنی جس کو وہ خودی یا ایگو، انا بھی بولتے ہیں، وہ جنم لیتی ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک یہ تینوں ٹاپکس جو ہیں، یعنی کہ جیسے اگر ہم بات کی، ہم نے میٹر کی بات کی ہے تو وہ طبیعت کا ٹاپک ہے، حیاتیات کا ہے زندگی کی جب ہم بات کرتے ہیں، یا جب ہم شعور کی بات کرتے ہیں تو یہ سائیکالوجی کا ایک ٹاپک ہے، تو اس کو ہم وہاں پہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ کہ وہ سپریم ایگو ہیں یا انائم مطلق ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی جس طرح سے ایک سورج سے کرنیں اپنی شعاعیں پیدا کرتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی سپر ایگو جو انائم مطلق ہیں اس سے بہت سی انائم یعنی افراد پیدا کیے یا بنائے، یا مطلب ہم دوسرے لفظوں میں اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اپنی کوئی نہ کوئی صفت ڈالی ہے۔ تو چاہے ہر انسان خدا کا ایک جوہر خواہ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کیا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، وہ دنیاوی درجے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید نے بھی اسی حوالے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ انسانوں کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فلسفہ خودی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں علامہ اقبال فرداً یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب ہوگا، اس کی جتنی اطاعت کرے گا، اتنا ہی وہ خودی مضبوط ہوگی۔ تو خودی کیسے ہوئے گی؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا ترجمہ انہوں نے قرآن مجید میں کا ترجمہ اٹھایا اور بیان کیا، وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جنہوں نے مجھے بلایا میں نے ان کو ان کی جانوں سے غافل کیا۔ اب ان کی جانوں میں غفلت کیا تھی؟ وہ اصل حقیقی نفع نقصان سے واقف نہیں تھے۔ تو علامہ اقبال نے کیا کہا کہ خودی کب پیدا ہوگی، کب وجود پذیر ہوگی؟ جب ایک انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگائے گا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آئے گا، اپنے ضبط کرے گا اپنے نفس پہ، تو پھر کیا ہے؟ ایک خودی وجود میں آتی ہے۔ اور علامہ اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ایک انسانی خودی وجود میں آ جاتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خدا سے جدا ہو جاتی ہے، بالکل ایک الگ حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی اگزامپل وہ سیپ اور موتی کی دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے سیپ میں تھوڑا سا پانی کا قطرہ جب جاتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے۔ اب وہ موتی دراصل کیا ہے؟ وہ ایک پانی تھا، لیکن پانی کے قطرے سے جو موتی بنا ہے وہ الگ ہوتا ہے، وہ پانی سے الگ ہو جاتا ہے، اس کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب ایک خودی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو وہ خدا سے الگ ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس کے استحکام کی بات کرتے ہیں کہ خودی کا استحکام کیسے ہوتا ہے، تو اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلسل جب جد و جہد کی جاتی ہے تو خودی خود بخود مستحکم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ خودی ڈیولپ ہو گئی تو آپ کہیں کہ یہ جامد ہے، نہیں، یہ ایک مسلسل چلنے والا پروسیس ہے۔ زندگی کی تجربات سے آپ مختلف مراحل سے گزرتے رہتے ہیں اور اللہ کے قریب ہوتے رہتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ خودی اور زیادہ مستحکم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فردر علامہ اقبال نے اپنی خودی کی نظریے میں کہا کہ خودی اپنی زندگی دو جگہوں پہ بسر کرتی ہے، ایک خلوت میں اور دوسرا جلوت میں۔ نام سے ہی ظاہر ہے، جب خلوت کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں نماز میں یا مراقبہ کرتے ہیں تو آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں ایک خودی تو اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو وہ اپنی زبان میں نفس بصیر کہتے ہیں۔ دوسری وہ کہتے ہیں جلوت میں۔ اب جلوت کیا ہے؟ معاشرہ، ہم لوگوں میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، اس خودی کو وہ کہتے ہیں یہ خودی سرگرم رہتی ہے،
منطقی سوچ اپناتی ہے، اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ نفس فعال کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک خودی کیا ہے؟ 3 اجزاء پر مبنی ہے، وہ ہم نے دیکھے۔ پھر اس کے بعد وہ بات کرتی ہیں کہ خودی کس طرح سے مکمل ہوتی ہے، اس کے اجزاء کون سے ہیں، یا وہ کن سطحوں پر اپنی زندگی گزارتی ہے۔ جلوت اور خلوت کا ہم نے کانسیپٹ دیکھا۔ اسی طرح سے ان کے نزدیک خودی کی پرورش معاشرے کے اندر ہوتی ہے، تنہائی میں خودی کی پرورش نہیں ہوتی۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، مسائل دیکھتے ہیں، اس تجربات کی مدد سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری خودی ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں موڈیفیکیشنز ہوتی ہیں، وہ مستحکم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس خودی کو پھر فردر علامہ اقبال نے ملت سے بھی اس کو ریلیٹ کیا تھا، کیونکہ علامہ اقبال نے جب یہ نظریہ دیا تھا اس وقت پاکستان کے، اگر آپ صغیر پاک و ہند کے حالات دیکھیں تو مقصد بنیادی طور پہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو یکجا کرنا تھا، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا تھا، ان کے اندر اس چیز کا شعور ڈیولپ کرنا تھا کہ وہ اپنی حقیقت کو جانیں اور ایک ساتھ ہو جائیں اور اپنے اندر احساس ذمہ داری لائیں، احساس خودداری لائیں اور اپنی ذات کو پہچانیں۔ اسی لیے علامہ اقبال اپنے خودی کے استحکام کے نظریے کو آگے جا کے ملت سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی خودی کا استحکام ملت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک فرد اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو معاشرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب اس کی اجتماعیت ہوتی ہے، معاشرہ ہوتا ہے یا ملت آتی ہے، تو وہاں پر اس شخص کی حیثیت بڑھتی ہے، اس کی خودی مزید مستحکم ہوتی ہے۔ جس طرح سے وہ اس کی اگزامپل ایسے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک اینٹ ہے، وہ اکیلی دیوار سے باہر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن جب آپ اس اینٹ کو ایک دیوار میں ڈگاتے ہیں تو وہ مستحکم بھی ہو جاتی ہے اور دیوار میں اس کی ایک حیثیت بنتی ہے۔ سیم اسی طرح سے ہماری جو خودی ہے وہ ایک جامد چیز نہیں ہے، وہ متحرک ہے۔ زندگی کے تجربات سے ہم اس کو مزید مستحکم کرتے ہیں، ہماری تربیت سے وہ مزید مضبوط ہوتی ہے اسی وجہ سے، لیکن اس کی حیثیت کب مضبوط ہوتی ہے؟ جب اس کو ایک ملت ملتی ہے یا جمعیت ملتی ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ خودی مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے اپنے بہت سے اشعار میں، بہت سی پوئٹری میں خودی کے بارے میں بات کی، خودی کو ڈیولپ کرنے کی بات کی، تاکہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو اور ہم مسلمان جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں، ہم اپنی حقیقی جو ہمارا نفع و نقصان ہے ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ تھینک یو سو مچ۔